बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात की किताब 5वीं जुमात के लिए आज हम अपना करेंगे लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह। प्लानर आपके पास मौजूद है, उस पर आप डेट और डे आज के सबक पे मेंशन करेंगे। सबक स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इजाफ़ी की दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जी बेटे सबक की तरफ आते हैं। बाब अव्वल अल कुरानिल करीम। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां हैं। कुरान मजीद की तिलावत को हमेशा इसके आदाब के साथ करना चाहिए। इस बाब में दर्ज झेल उन्वानात शामिल किए गए हैं। नंबर 1 हिफ्ज़ कुरान आयतुल कुर्सी, नंबर 2 हिफ्ज़ व तर्जमा सूरह फातिहा, दुरूद इब्राहिमी, दुआएं और दुआए कुनूत। तो जी बेटा अपने सबक की तरफ आते हैं। हिफ्ज़ कुरान उन्वान है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा है सबको थामने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इसे ना ऊँघ आती है ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है कि उसकी इजाज़त के बग़ैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, और जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है सब उसे मालूम है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और उससे उनकी हिफाजत कुछ दुश्वार नहीं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। तो जी बेटा जैसे आपको आयतुल कुर्सी और उसका तर्जमा करवाया गया इसी तरह आपने इसका तर्जमा याद भी ज़ुबानी करना है। आयतुल कुर्सी तजवीद के साथ पढ़ लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। तो जी बेटे अगले सबक की तरफ आते हैं। हिफ्ज़ व तर्जमा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन का हाकिम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तो अपना फजल और करम करता रहा। गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तो गुस्सा होता रहा और ना गुमराहों के रास्ते पर। तो जी बेटा जैसे आपको सूरह फातिहा उसका तर्जमा करवाया गया ऐसे ही आपने इनको ज़ुबानी याद करना है। सूरह फातिहा तजवीद के साथ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جی بیٹے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 3 عنوان ہے میثاق مدینہ مقاصد۔ میثاق مدینہ کی اہمیت سے آگاہی۔ نمبر 2 مخالفین کے خلاف حکمت عملی اپنانے کے متعلق آگاہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ انہوں نے مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج میں جو آخری معرکہ ہوا تھا اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان اسباب کی بنا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کو فریقین نے منظور کیا۔ میثاق مدینہ کی اہم شرائط: نمبر 1 خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا۔ نمبر 2 یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو مذہبی امور سے روکا نہیں جائے گا۔ نمبر 3 یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4 یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ مدینہ پر کوئی حملہ ہوا ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی صلح کرے گا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ ہوگی۔ ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ اثرات: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، جس کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ تو جی بیٹے آگے دیکھتے ہیں مشق۔ یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ۔ آگے دیکھتے ہیں مشق۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا اب یہ نوٹ بک کا کام شروع ہوا۔ سوال نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت مدینہ میں کون سے قبائل آباد تھے؟ تو جی بیٹا سوال نمبر 1 کا جواب ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 48 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ پھر دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے یہود کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ تو جی بیٹا یہ آپ کی نوٹ بک کا کام ہے، یہ آپ نے اچھے سے لکھنا بھی ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے۔ تو جی بیٹا سوال نمبر 2 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مختلف گروہوں میں معاہدہ کیوں کروایا؟ تو جی بیٹا یہ بھی صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 48 پر
کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ یہ بھی آپ نے نوٹ بک پہ اچھے سے لکھنا ہے اور ساتھ میں زبانی بھی یاد کرنا ہے۔ تو جی بیٹا سوال نمبر 3 ہے، میثاق مدینہ کی کون سی 4 شرائط بیان کریں؟ میثاق مدینہ کی کوئی سی 4 شرائط بیان کریں۔ تو جی بیٹا یہ بھی صفحہ نمبر 48 پر ہے، میثاق مدینہ کی اہم شرائط۔ نمبر 1، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی قائم رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کو مذہبی امور سے روکا نہیں جائے گا، نمبر 2۔ نمبر 3، یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، نمبر 4، یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو جی بیٹا یہ ہیں 4 شرائط جو آپ نے نوٹ بک پہ لکھنی ہیں اور یاد بھی کرنی ہیں۔ تو جی بیٹا سوال نمبر 4 ہے، میثاق مدینہ کے اثرات بیان کیجیے۔ تو جی بیٹا یہ بھی صفحہ نمبر 49 پر ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 4 کا جواب، اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، قومی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، جس کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح حکمت کے ساتھ پرامن طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ تو جی بیٹا یہ نوٹ بک کا کام آپ کو کروایا گیا، یہ بھی آپ نے اچھے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔